کی ہے کی بنیاد ہم سے نہیں سکتے. اکرم سے فرمایا کہ وہ ہے جو ریسے آئے بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، جماعت سے آ جاتے کسی بھی اٹھ سکتا ہے، اس کو اپنے نرغے میں لے سکتا ہے. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے ہم جماعت اور اس کے ساتھ ساتھ سب بات جو ہے اختیار کریں، امیر کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق پھر کریں اور اس بھول دل اتاریوں سے بھول کریں. یہ دنیا نہیں ہے جو دنیا مقصد کے لیے ہو، دنیاست کے بنائی ہو. یہ تحریک اسلامی ہے جو اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے. اس لیے یہاں امیر کی نافرمانی جو ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے اور خدا راستہ اس کا جاتا تو پھر کی کرنا چاہیے اور مانگنی چاہیے. اس کی جو ہے وہ آتے اس حوالے سے ہمیں اپنے رب کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کو رجنا چاہیے. میں امیر پسند نہیں کا مطلب اس طرز اس کا جو نشست اس یہ امیر میرے مزاج کے مطابق میرے معاملات کے مطابق میری جو رائے وہ نہیں چلتا، اس کی بنیاد پر جو ہے فرمایا جا سکتی. یہ بات جو ہے یہ گناہ والی بات ہے. یہ تحریک اسلامی میں بدل رہتے ہیں. ایک وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر تھے، پھر حضرت عمر امیر بن گئے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور چاروں خلفاء کا مزاج مختلف تھا. کوئی نرم تھا، کوئی سخت تھا، کوئی بردبار تھا، کوئی اس سے ہٹ کر تھا. میرے بھائیوں لیکن اطاعت میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک امیر ہمیں پسند ہو، دوسرا امیر ہمیں نہ پسند ہو، تبھی نقطۂ نظر سے مزاج کے اعتبار سے، لیکن یہ بات نافرمانی کے لیے اور حکومت اولی کے لیے ناکافی ہے. اور اگر سوچیں گے کرے کام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افراد ہے اور اس سے میرے بھائی اور میرے بزرگوں کو بچانا چاہیے. اور اطاعت امیر کے حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ جو سرکلر بھیجے جاتے ہیں، یہ جو خطوط لکھتے ہیں، کوئی جاتے ہیں اور اس طرح کوئی دی جاتی ہے. میرے بھائیو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں. اس لیے کہ اسلامی تحریک کا ناظم، اسلامی تحریک کا ذمہ دار آپ کو خط لکھ رہا ہے، آپ کو سرکلر بھیج رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو اجتماع کے لیے طلب کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں بھی اگر کوئی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں، جس طرح کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں. اسی طرح اس معاملے میں بھی اگر سستی ہو جائے تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سرکلر کو معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اسی طرح ہے جو اطاعت امیر کے زمرے میں بات آتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کہ سرکلر ہو، خطوط ہو یا کوئی اور بلاوا ہو تو اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ چکنا رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک حکم ہے اور اس حکم پر ہم نے کہنا ہے اور آگے بڑھ کر ارمدائی کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کارکنان اطاعت نظم کے حوالے سے جو ہے وہ امیر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. چونکہ اسلام نے توازن رکھا ہے اس معاملے میں، اس لیے آپ میں سے کوئی مقامی جماعتوں کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی اور یونین کونسل کے ذمہ دار ہوں گے اور مستقبل میں حلقہ جات کی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں، ضلع کی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں اور اسی طرح کوئی نہ کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے.
تو جو امیر ہے اس کے لیے بھی چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو کارکنان کے لیے ہے کہ امیر کے لیے ان کے دل میں جذبہ جو ہے وہ خیر خواہی کا ہو، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحت، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی، اور بالخصوص امیر ہم قربان چاہیے۔ یہ جو ہے کارن کے اندر جب پیدا چیز تاغیر کا پارک کا ہے وہ بات جو تنظیم ہوتی ہے کہ سارے تم ہے اور کوئی لٹا بینو ہے وہ سناتے ہیں، ایسی اسلام ان کو اپنا دھرم جو ہے کہ اس کا میرے کان کے ساتھ اور پہ اور زبان پھر ان مشورت اختصار سے شاعت یہ بالکل نہ گیا ہے سلمان جمنی شاعت یہ جسم وہ شاعت رہے ساتھ پیش آئیں اور حکم دینے کے بجائے آرک کریں۔ اگر رانی چٹائی ہیں کرسیاں ہیں جو ہے بنائیے رہ کرتا ہے، کیونکہ تو کوئی ماتحت اور ذمہ دار تو ہے نہیں، سب گناہ ہیں، اور جو امیر ہے وہ سب سے بڑا کارکن ہے کام کے اعتبار سے، اس لیے امیر کو بجائے حکم دینے کے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، اور اچھے کارکنان کی جو ہے جو سمع و اطاعت کو قبول کرنے والے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ جو اور امیر تینوں سے کام تو پیدا وصولی کا تحریمی کرنا چاہتا ہے میں نے پیپ سے کیا سارا موف ہے جو ہے کرنی اور رسم کے اکرم نے ایک جدروا کی اس کا قرار کچھنے کے پیر جات سے ناراض ہوئے اور اعلان کیا اور آپ اتفاق لحظہ لانگے تو صحابہ ہم یہ کم نہیں کر سکتے صحابہ کی طرح ہم نے سلول کیا اسی میں ہم چلائیں بات اس کو اور ہم سے آکے ہمات یہ آیا پیوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم آگے لو ہم کے لیے میں آپ کو نہ ہو کب دیئے وعد یہ ہے معصیت میں اور رسول فرمانی اور پاکا ہوا جو ہے حری کر وہ کی بات ہے وہ نہیں ہے نہیں میرے بھائی ماردک اور جہاں روف وہاں عطا کفیل خال تو یہ بھائیو یہ ہم کی ذریعوں میں ایک چیز ہے کہ قرآن سے جو ہے وہ نرم انداز کر ناراض میں کرو اور اس کے ساتھ جو ہے محبت اور پیار سے بات کرے اور ان سے مشاورت کرے، خود آگے بڑھ کر قربانی پیش کرنے والا ہو، اور یہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی، یہ خوئے دل نوازی یہ بدرجہ عتم ہمارے ذمہ داران کو اور ہمارے عمراء کو، خواہ وہ مقامی جماعت کے عمراء ہوں خواہ وہ کسی بڑے حلقے کے عمراء ہوں، اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اسی کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب تیزی کی طرف دبا ہوگا، اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو اس کے نتیجے میں انتشار افتراق دلوں کے اندر کچی پیدا ہو جائے گی اور تعلقات جماعت کی حیثیت سے جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم حضرت امیر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو پلانے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جہاں امیر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور تو وہاں اس کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بغیر یہ کارواں اپنی منزل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ایک تو کارکن کی ذمہ داری ہے نظم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں دونوں مل کر ادا کریں گے تو یہ کارواں اپنی منزل کی جانب خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اطاعت امر ہمارے اوپر واجب ہے۔